آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا، انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا، انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا، انا مبشرہم اذا ایسوا ونا امید، میں خوشخبریاں سناؤں گا، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہو، میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں، میرے رب میرے کہہ رہا ہوں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ نہ دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے آپ کی آنکھوں ڈھک کے تیار کیا ہے، آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینا ہے، اگر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں گے، فترضا، میں فا کا مت سمجھانے کے زیادہ ملے کیسے اس کے ایکسپن ہوتے ہیں۔ پشاور میں ہماری جماعت، میرے ساتھ عرب رائل فیملی کے نوجوان، ایک پٹھان مانگتا ہوا آیا خدایدہ اللہ کے نام پہ، اب یہ 84 کی بات، تو آ کے گاڑی کے ساتھ ایسے لگ گیا خدایدہ، اب وہ سوچ رہا تھا یہ گاڑی والا 1 روپیہ دے گا 5 روپیہ دے گا، اس زمانے میں 4 آنے 8 روپیہ بہت کم دیتے 5 روپیہ، وہ بڑی گاڑی تھی، جیب میں اتنے پیسے تھے سارے نکال کے اس کے ہاتھ پہ، اب آپ ایکسپریشن سے نے دوڑ لگا دی، میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا ہے، پورے مہینے کا راشن چل گیا، اور دوسرا اس کو یہ شک ہے کہ شاید غلطی سے باقی واپس نہ لے لے تو وہ بھاگ گیا ہے، یہ ہے فترضا، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے، آپ سوچ علم اب صورت آئی کیوں، آپ پر وہی بند ہو اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے ودعہ وقلا، اس کا رب تو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو، غیروں کی بات اپنے کچھ تو ایسا لگتا ہے خدیجہ نے کہہ دیا، اللہ نے بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل میں آ گیا، اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے، والضحا، میں فوزان ناراض ہو، مجھے آ کر میرے ایکسپریشن دیکھتا نہ کہتا ہے شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ 2 سال پہلے بلایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آگی بات، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی یہ قسم ہے دن اور رات، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر، مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں، میں نے چھوڑا، کیسے علم ينفع، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدا، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا، ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں اور کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا، اگلی صورت بھی ہوئی ہے الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو، ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں، کا ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں، پھر آگے اللہ نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو میرے محبوب آپ یتیم، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے کے ساتھ وہ کرنا، میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا، اور میرے محبوب میں نے آپ ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں، اس میں اتنا خود تناسب ہے، پیچھے چلو، ما ودعک ربک وما قلی، دلیل کیا ہے، الم یجدک بھلا میرے محبوب میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، آپ یتیم تھے میں نے ٹھکانہ دیا، وللآخر خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، تو اگلی آیت آ رہی ہے الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اس کا اس کے ساتھ جوڑ ہے، ووجدک عائلا فاغنی، اس کا آخری آیت کے ساتھ جوڑ ہے، ووجدک عائلا فاغنی،
اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں۔ پہلی مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ جا کے دی ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور آگے کیا آ رہا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ تین کا سیٹ ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جا کے جڑتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پھر اگلی ان اوپر والی تین ہیں میرے محبوب، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پھر رویا ہے میرے خوبصورت انداز میں اس کو رویا ہے۔ اس کے آگے آتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ لیکن فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا، آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے اٹھنا نہیں، کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ والضحیٰ میں ہو جاؤں گا، مجھے تو تھوڑا آگے یہ بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء، اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی، اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے۔ فلا وربک فلا ورب لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے میرے محبوب، آپ اللہ کا رب، اللہ ہم سب کا رب ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں آپ یوں ہے، آنے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا ورب، آپ کے رب قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ غلامی، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا میں ان کے ایمان قبول نہیں کروں گا۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں، ان پہ پھل لگتا ہے، ٹوٹ کے گرتا ہے، میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ان کو، اس سے کھجور نکال لیتا ہے۔ اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی، آپ نے اس کو بلایا، منافق تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے۔ وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگا یا رسول اگر میں وہ کھجور لے کے دے تو مجھے جنت میں لے دیں؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے۔ وہ اس کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجور اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عدک رداحا ودار فیاحا لأب الداحداحا فی الجنہ۔ میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے، سینکڑوں، اور ایک باغ نے ہزاروں باغ تیرے تیار کر دیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی میرے نبی کی، جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا جو عجیب سے بال نہیں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو بال کیسے بنے؟ آپ کو میسی، آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں۔ کہا کیسے؟ میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے؟ جب آدمی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اللہ سے، اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ کہ زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، کہ زندگی صرف
صرف 30 روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے، آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کی. آپ اپنے وضع، شکل، صورت، سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے صورت ہے، وہ شکل ہے، وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے. میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ، سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بول کر دیکھتا تو مجھے اپنا مشغول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا. یہ تو دنیا ہے. اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، ام معبد خزاعیہ، وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے. آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے. وہ بدورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن. پتہ چل الفاظ کا ردم کیا ردم ہے. اب ترجمہ سنو. وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد، ایک شخص آیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین اتر آیا، انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل. پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے. پیٹ نکلاؤ تو آدمی سجے پاسے پیٹ کھبے، سجے پاسے آپ کھبے پاسے. ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو، ہم کھانے نہیں آئے، زندگی گزارنے آئے ہیں. رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو، سموسے بھی، پکوڑے بھی، پھر ہوتے 7 اپ، وہ کہتے ہیں تو گیس، اس کا گیس باہر نکلتی ہے، بیکار آتا کرے ہاضمہ. وہ ہاضمہ نہیں ہوتے، رسط اناس ہو. اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام، خوبصورتی اس کی باندھی. اور میں جدھر سے دیکھتی جو حسن ہی حسن نظر آتا تھا، اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا. کون؟ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھر. قسیم، جدھر سے حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم. کی آنکھیں ادعج، اشکل، انجل، ابرج، اہدب، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے. ان 5-6 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کی بنائی نہیں. جمال اور پلکیں بڑی لمبی، عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبا لمبا کرنے کی، تو میرے نبی کے قدرتی بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے. داڑھی بڑی خوب، زبان میں، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش، آواز میں ایک ایسا دل کھنچتا تھا. گردن لمبی، سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا. جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا. اور سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبت القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد. عریض المنکبین، چھاتی طویل الزندین، بازو لمبے، رہبر راہا، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی ہتھیلی، سخاوت. رہبر مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا. اور یمشی تکفین، کندھے جھکا کے چل. یہاں 4 آدمی سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے جھکا کے. ایسے آپ کو دیکھنے میں ایسا حسین، اس سے پیار کیا جائے. خاندان اونچا ہو تو آدمی کی قدر مت کرتا ہے. میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا. میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، عالی نسب. میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. اللہ آگے پڑھو. محمد رسول، لا الہ الا اللہ. ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو نئی تختی لگ گئی، شیش کا نام آ گیا. ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر ادریس کا نام آ گیا. ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر نوح کا نام ہو گیا. چلتے چلتے عیسیٰ کا نام آیا، ٹرانسفر ہو گیا. جب آیا محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکے. اور اللہ نے ایسا برابری کی. اللہ میں 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، احمد میں بھی 4 حرف ہیں. اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد پہ کوئی نقطہ نہیں، احمد پہ کوئی نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ جب کلمہ بنایا محمد رسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف.
دنیا اور آخرت کی عزت پانی ہے میرے عزیزوں، میرے بچوں بچی، تو اپنے اللہ کے نبی کی غلامی سیکھ، اپنے نبی کے طریقے پر آنا سیکھ۔ ابھی تو تم میں بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کر آئے۔ کتنی ہمارے لیے یہ ذلت کی بات ہے کہ جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے وہ بڑا ڈاکٹر ہے، جو یہاں لے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے۔ اور تمہیں اللہ نے اپنے نبی کا طریقہ دیا، تمہاری دعا سے مریض شفا یاب ہو، تمہیں دعا کی طاقت اللہ نے دی ہے جو کسی غیر مسلم کے پاس کوئی نہیں۔ لیکن ہم نے کبھی دعا کو دعا جانا ہی نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی ہے جو عورتوں کے لیے الگ بتایا، مردوں کے لیے الگ بتایا، اور موت تک کی زندگی ہے، تھوڑا سا امتحان ہے پھر ہمیشہ کی کامیابی۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ آپ کو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتا رہا، ایک حدیث، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دے، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا۔ تو دنیا بھی تمہاری ہے، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، عفت فی طعمت، اپنا رزق حلال رکھنا، اپنے رزق کو حرام نہ کرنا۔ آپ لوگ ڈاکٹر ہو، مریض کو کسٹمر نہ سمجھیں، ہمارے ڈاکٹر مریض کو گاہک سمجھتے ہیں، گاہک آ گیا۔ جب میں نے چھوڑی تھی میڈیکل لائن اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی، گالی 70 کی دہائی میں، اور پھر ہمارے لوکل ہم ذمہ دار ہیں جو جنگلی بالکل لڑائی مار کٹائی، ہمارے پورے علاقے کے بڑے ذمہ داروں نے چور رکھے ہوتے تھے، اور وہ چوری بھوک کی نہیں ہوتی تھی، وہ چوری اس وقت قتل کا نہیں تھا رواج، وہ تھا چوری کرواتے تھے جس سے کہ ذمہ دار کو ذلت ہو۔ چور رکھے ہوتے تھے جو چوریاں کرواتے تھے، اور یہ بڑے فخر سے ہوتی تھی کہ فلانے دی اسی ماں چھڑوا دیتی تھے، فلانے دا اٹھ چھڑوا دیتا تھا۔ ایسے ماحول میں مولوی ایک کمی تھا اور ڈاکٹر ایک بڑا خوبصورت نام تھا، کیونکہ وہ اس زمانے کے ڈاکٹر کاروباری نہیں تھے، وہ صرف پیسے کا پجاری نہیں تھے، وہ مریض کو مریض سمجھتے تھے۔ آج کے ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں سمجھتے، اسے اپنا کسٹمر سمجھتے ہیں، گاہک سمجھتے ہیں۔ تو برکت ہاتھوں سے نکل گئی ہے، مریض کو مریض سمجھو، اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے رزق عطا فرمائے۔ ہمارے دادے کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا، تو میرے دادے کا بہت بڑا نام تھا ملتان کے علاقے میں، انہوں نے تو بڑی اپنی ذلت سمجھی، انہوں نے کھوجی ہوتے تھے اس وقت، کھوجی لیے اور اس کچی سڑکیں چلتے 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 ڈیرہ غازی خان تک قدموں کے نشان، پھر آگے چوٹی لغاریوں کی، وہاں تک قدموں کے نشان، آگے ایک لغاری سردار کے ڈیرے پر وہ ہمارے دادا کا اونٹ کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے جا کر کہا کہ اے اٹھ ساڈا ہے، اسی دے قدماں تے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہے تا چوری دا، پر میں کدی چوری واپس نہیں کی تھی۔ پھر کہنے لگا کتھوں آئے؟ میں نے کہا جی تلم بیچو آئے۔ وہ کہنے لگا میاں گانے نو جان دے ہو؟ تو میرے دادا نے کہا میں او دا بیٹا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا جب کھڑا، کہنے لگا تیرے پیو دا میرے اوتے احسان ہے، میں نے ایک باری تلمبے پولیس نپ لیا، تو میں نے پوچھا کہ یہاں کس کی چلتی ہے تھانے میں، سپاہیوں سے پوچھا، ان کا یہاں میاں گانے کی چلتی، نام تو غلام محمد تھا، گانا زیور کو کہتے ہیں ہماری زبان، تو وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے گانا مشہور تھے، تو اس نے ان کو ایک سپاہی کے ذریعے پیغام بھیجوایا، وہ آئے، ان سے کہنے لگا کہ کام تو میرا یہی ہوئی ہے چوریاں، لیکن میں تیرے علاقے چوری نہیں کی تھی، میری جان چھڑا دی۔ انہوں نے تھانے دار سے کہا، اس نے چھوڑ دیا، تو کہا اے اٹھ اپنا بھی لے جا، اے ایک میری طرف ہدیہ بھی لے جا۔ تو یہ ماحول تھا اس وقت، اس میں میں نے کہا میں نے مولوی بننا ہے، تو دھماکہ ہو گیا جیسے قیامت قائم ہو گئی۔ اور ہمارے تلمبے میں ایک بہت غریب خاندان تھا، اس سے ایک لڑکا ڈاکٹر بنا، ڈاکٹر معین رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے والد ہمیشہ کہتے ویکھیا ہی ڈاکٹر معین نو، غریباں دا چھوڑ آئی، اج کیڈا نا ہے او دا، تو مولوی بن گئے، تینوں کیا پوچھنا ہے، تو مولوی بن کے کرو کی ہے۔ اور آخر ایک دن انہوں نے تنگ آ کے مجھے 23 نومبر 1972 کو گھر سے نکال دیا کہ جو تم مولوی بننا تو میرے گھروں نکل گئے۔ اتنا نیچے تھا یہ مولوی کا تصور۔ لیکن میرے عزیزوں، میری بچیوں، اللہ کی قسم، نبی کی زندگی عزت والی زندگی ہے، اسے سیکھو۔ میرے نبی کی ہر چیز محفوظ ہے، سیکھ۔ میں برکت کے لیے اللہ کے نبی کا نسب آپ کو سناتا ہوں۔ میرے نسب پورا لکھا ہوا ہے، 19
1874 میں جو انگریزوں نے بندوبست کیا تھا اس سے لے کر مجھ تک، باقی اس سے اوپر تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ کوئی 20 نام بنتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کوشش بھی کی، میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں، بس آخری نام مراد یاد ہے مجھے۔ میرے نبی کے نسب نامے میں 80 نام آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کا اس کے علاوہ کسی کا کوئی نسب نامہ محفوظ ہے، اور میرے نبی کا پورا حلیہ محفوظ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم ایسے پڑھتے ہیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، لیکن میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم کا میں نے آپ کو ابھی مصداق بتا دیا کہ میرے اللہ نے کہا تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا نسب ہے کسی کا؟ پھر من انفسکم، تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا کوئی حسین ہے؟ ایسا کوئی حسین ہے؟ ایک بدو عورت نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ اب ذرا الفاظ کا ردم اور اس کے موسیقی کا خیال کرنا، آپ کو ترجمہ بعد میں سناؤں گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحر فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطع ان تکلم علاہ البہاء وان سکت علاہ الوقار۔ الفاظ کا ردم سمجھ میں ہے؟ کیا خوبصورت، کیا کہا؟ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، روشن چمکتا چوڑا چہرہ، لم تعبہ خجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، لم تدری بہ سعلا، سکا سڑا ہوا نہیں تھا۔ پیٹ تو کسی کا بھی نہیں نکلنا چاہیے، لیکن مولوی اور ڈاکٹر کا پیٹ نکلا ہوا تو بہت بری بات، جو اوروں کو نسخے لکھ کے دے رہا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کو ویسے ہی ملنے گیا تو باہر پورا کمرہ ان کا بھرا ہوا تھا مریضوں سے، تو اندر مریض دیکھ رہے، تو انہوں نے سوچا یہ مولانا تبلیغی آدمی ہیں، مجھے آ کے تبلیغ کریں گے، تو بٹھایا تو میرا ٹائم ضائع ہوگا، تو وہ خود ہی باہر آ گئے۔ جب وہ باہر آئے تو میں کبھی ڈاکٹر کو دیکھوں کبھی مریضوں کو، ایڈا دا پیٹ، میں دل چاہیا بے وقوفا تو اپنا علاج پہلے کر، تو مریضاں دا علاج کرتا پہ، ایتھے پیٹ نکلیا، اور مولوی کا پیٹ نکلا ہوا ہو ممبر پہ بیٹھے، اور یہ عورت کا، چلو ایک تو ویسے پیٹ نکلتا پر ویسے پیٹ اس کا نکل جائے تو وہ بھی بہت عیب کی بات۔ میرے نبی کا ایسے سینہ اور پیٹ تھا، سینہ اور پیٹ برابر کر کے باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ اکثر من المشذب، آپ فخم مخفم، انتہائی بارو اور انتہائی خوبصورت، نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا، عظیم الہامہ، آپ کا سر بڑا تھا، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال تھے، زیادہ تر یہاں تک بھی آئے، یہاں تک بھی آئے، لیکن عام پوری زندگی میں یہاں تک بال تھے۔ ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور کبھی ویسے ہی کنگھی فرما لیتے تھے، اور جب کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور سر سے پگڑی اتارتے تھے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا، ازج الحواجب من غیر قرن، یہ بھویں ایسے کمان کی طرح گول تھی جیسے یہ بچیاں وہ سرمے سے ایسے لمبی بناتی ہیں پھر یہاں تک لے کر آتی ہیں،
من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہ بیچاری جن کے ہوتی ہیں وہ لیزر کرواتی رہتی ہیں کہ یہ بال ختم ہو جائیں، تو میرے نبی کے بغیر لیزر کے یہاں بال نہیں تھے، اور ایسے خوبصورت بھون ہیں، آپ کی آنکھوں کا سارا ایسے گھیرے میں آنکھوں کو لیا ہوا تھا، اور ادعج موٹی آنکھ تھی، اشکل لمبی آنکھ تھی، احور پتلی سیاہ سفیدی انتہائی سفید، اور اشکل آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اور ابرق اور انتہائی چمکدار آپ کی آنکھ تھی، اور انجل اور انتہائی نورانی آنکھ تھی، اور اشفار ہی وطف، اور آپ کے یہ جو ابرو تھے بہت لمبے، جیسے یہ بچے نہیں لگا لیتی ہیں مصنوعی، وہ صاف پتہ لگتا ہے مصنوعی لگوایا ہے، تو نہ لگایا کرو، کوڑی لگتی ہو، جو اللہ نے دیے ہیں اسی پہ گزارا کرو۔ میرے نبی کے ایسے لمبے ابرو تھے، لمبے اور موٹے، جو جس سے آنکھ خوبصورت ہو جاتی، قدرتی ہوں پھر تو آنکھ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن تسی اتنے کوئی شاید ٹھوک دے ہو تو صاف پتہ لگے گا بھی 2 نمبری کیتی ہوئی۔ اور میرے نبی کی آنکھ ویسے ہی چمکتی تھی، تم بچیاں لینس لگا کے اس کو چمکدار بناتی ہو، پتہ لگ جاتا ہے۔ ہاں جنت میں اللہ تمہیں آنکھ دے گا کہ یہ جو تمہارے ابرو ہیں، کبھی عقاب کو دیکھا ہے ایسے پر پھیلاتے ہوئے؟ اتنے بڑے ابرو ہوں گے آنکھ کے، اتنے قد کے ساتھ نہیں، اتنے قد میں تو تمہارے آنکھوں کے بال ہی تمہیں چھپا لیں گے۔ جنت میں اللہ قد دے گا حضرت آدم علیہ السلام والا۔ آپ نے حضرت یوسف کا تو سنا ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا، دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، ان سے حسین اللہ نے کوئی نہیں بنایا، کسی عورت کو بھی نہیں بنایا۔ تو دونوں میاں بیوی 130 فٹ کے تھے، 130 فٹ کے۔ تو جب ہم اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے تو یہ قد دوبارہ 130 فٹ ہو جائے گا۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا جو مولانا صاحب ہمیں تو یہی قد ٹھیک ہے، اتنا لمبا قد لے کے ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ، تو گیا 5.5 فٹ، تجھے تو وہ جیب میں ڈال لے گی، اس کو پوڑی لگا کے ملے گا جا کے، 130 فٹ کی پوڑی بنائے گا جس پہ چڑھ کے اس کو جا کے تو گلے لگائے گا۔ میں نے کہا ہمارا اصل قد ہی 130 فٹ ہے، یہ تو ہم گھستے ہم ٹائم کے پیسج کے ساتھ ہم چھوٹے قدوں کے ہو گئے، آگے چل کے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک زمیندار نے مراسی کو کہا میرے گھوڑے نو مالش کر۔ مراسی بڑی نازک قوم ہے، وہ کہاں کام کرتے ہیں، وہ تو خالی منہ کی کھٹی کھاتے ہیں۔ وہ اس کو مالش شروع کر دی، جب زمیندار گھر گیا ہو جا کے سو گئے۔ جب صبح اٹھ کے آیا تو گھوڑا غائب تھا، چور لے گئے، اسے گلے بھی مارے گئے۔ وہ بھاگتے گیا اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسیوں سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر آیا وہ گھوڑا کے دے، اسے کہ صحیح ہے کھلوتا ہے، اسے کہ نامراد فٹے منہ تیرا، یہ تو خرگوش ہے، نہیں صحیح گھوڑا ہے، مالش کیتی ہے تو گھس 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 کے تو صحیح اڑ بن گئے، خرگوش بن گئے۔ تو اللہ جنت 30 فٹ تک بنائے، اور سر کے بال یہاں سے چل کر اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، 130 فٹ بال ہوں گے، اور اس میں ہمارے تو جوئیں نکلتی ہیں سروں سے، وہاں موتی ہوں گے، یاقوت ہوں گے، زمرد ہوں گے ایسے، اور یہاں شادی پہ وہ جو بناتی ہیں چوڑا سا، پتہ نہیں اس کو لہنگا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، اس کو پھر وہ اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لباس جو پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہو، 3 میل کے دائرے، اسے اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی، آپ کو نہیں ایسے اٹھا کے چلنا پڑے گا، 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، اور 100 جوڑے ہر ایمان والے مرد عورت کو اللہ پہنائے، 100 جوڑے۔ اچھا 100 جوڑے اگر خود پہننے پڑ گئے بات تو مر گیا نا، 1 2 3 4 تو مٹھی رہ گئے، اور جب اتارنے ہو تو پھر ریورس، تو کیا ہوگا؟ آپ صرف ارادہ کریں گی کہ کپڑے بدلو، ایک نور کی چمک اٹھے گی اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کے زیب تن۔ کوئی لانڈری نہیں ہے، کوئی سوٹ کیس نہیں ہے، کوئی الماری نہیں ہے، کوئی واش روم نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، ہر چیز سے پاک۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا وہ کس لیے؟ ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے، اور ان کے صدقے کی وجہ سے، اور ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ انہیں جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ حسن عطا فرما دے۔ تو وہ زندگی تو آگے آ رہی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے آنکھیں بنائی ایسے خوبصورت،
جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر۔ کف اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت، اشم، ناک یہاں سے اٹھو آگے سے باریک، ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، سرخ، آپ تو وہ لگاتے ہو نا لپسٹک، آپ کے ہونٹ ویسے ہی خون کی وجہ سے سرخ، اشنب، آپ کے دانت ایسے گولائی میں تھے، یا بیچاری کتنے لڑکے لڑکیوں نے وہ یہاں لگایا ہوتا ہے جو دانت اوپر نیچے ہوتے ہیں، آپ کے ایسے گولائی میں تھے، اور مفلج، ان دانتوں میں تھوڑا خلا تھا، براق الثنایا، اور اتنے روشن تھے جب ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا، اور گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، اور سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رحب الروحہ، ہتھیلی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت، تنگ ہتھیلی ویکھو نہیں، تنگ ہتھیلی بخل کی علامت ہوتی، عام طور پہ یہ علم کیفہ والوں کی بات ہے، کوئی شریعت کی بات نہیں۔ چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت، تنگ ہتھیلی بخل کی علامت، آپ کی چوڑی ہتھیلی، اور آپ کی انگلیاں سائل الاطراف، ایسے لمبی اور سیدھی تھی، جیسے میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ویسے بالکل سیدھی تھی، اور سیدھا قد تھا، سیدھا بالکل، ذرا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مسیح القدمین، ایسے چمکتے تھے آپ کے پاؤں جیسے تیل لگا ہوا، اور سریع المشیہ، تیز چلتے تھے، قدم چھوٹا ہوتا تھا، چال میں تیزی ہوتی تھی، صحابہ کو پیچھے دوڑنا پڑتا تھا، اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کہتے تھے، آپ ایسے کر کے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، ایسے کر کے، انگلی اٹھانا محاورہ ہے، انگلی اٹھاتے آپ ایسے بلاتے، اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے، یہ پکی نشانی تھی کہ آپ پر کوئی غم سوار ہے، آپ ایسے، اور آپ بیان میں بس اتنا ہاتھ کا اشارہ فرماتے، سیدھے ہاتھ میں تو عصا ہوتا تھا، یہ ہمارے خطیب نے جو آستینے بھی چڑھا لیتے ہیں اور دبا بمباری کرتے ہیں، ٹھو ٹھو ٹھو، کافی پرانے بات میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے قریب ایک مولوی صاحب آ رہے تھے تو ہم بھی چلے گئے دیکھنے کے لیے، تو جب وہ آ کے بیٹھے ہوئے کہنے لگے تو اسی میز تا رکھیا نہیں، میز کی کیڑی لوڑ ہے، بیان تا مائی کے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، خیر وہ میز آ گیا، 5 منٹ بعد پتہ لگا یا 5 منٹ ہاں شکر ہے میز ٹوٹا نہیں، میرا نبی بس اتنا اشارہ، خوبصورت انداز ہے، لوگوں کو عزت دیتے تھے اپنے کلام میں، کبھی کسی کا نام لے کر اپنی گفتگو میں اس کو بے عزت نہیں فرماتے، اور جب آپ حیران ہوتے تھے تب یوں کرتے، یہ آپ کی حیرت کی نشانی ہے، جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلاتا تھا، آپ کو مجھے بلاؤ، ہاں اب اس نے مجھے بلایا، میں کیا کروں گا، سب آپ یہی کریں گے، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، صرف گردن نہیں پھیرتے، پھر ادھر سے بلایا کسی نے پھر آپ ایسے، کتنا مشکل کام، ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ ایسے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں اپنے نبی، سب محفوظ ہیں، پڑھو سیکھو۔ آپ کو کھجوروں میں برنی کھجور پسند تھی اور اجوا کھجور پسند، اور دودھ کی لسی آپ کو پسند، اور بکری کے دستی کا گوشت آپ کو پسند، اور گردن کا گوشت آپ کو، اتنی باتیں کسی نبی، سفید لباس پسند تھا آپ کو، اور رنگدار بھی پہنتے تھے لیکن سفید پسند تھا آپ کو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں ہمارے نبی بیٹھے تھے اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، اوپر 14ویں کا چاند تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نہ، پھر آپ نے اپنے گھر کی زندگی ہمیں سمجھائی، باپ بن کے دکھایا، خامن بن کے دکھایا، بیٹا بن کے دکھایا، کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز فرض سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں بلاتی، میں ماں کے پیچھے نماز توڑ دے۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔ پھر خامد بن کے دکھایا، 11 شادیاں شوق کی نہیں تھی، وحی کی تھی، زندگی سکھانی تھی، اظہار محبت کر کے دکھایا۔ عرب میں بیوی سے یہ کہنا کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں یہ عیب تھا، یہاں بھی کوئی کہہ دینا تو کہ اچھا رن مرید ہو گئے ہیں، رن مرید ہو گئے ہیں۔
عرب میں اس سے زیادہ شدید ماحول تھا. کوئی کہے کہ مجھے بیوی سے محبت، معشوقہ سے محبت کے اشعار بھرے پڑے. مجھے اب بھی کتنے اشعار یاد ہیں لیلا کے اور باقیوں کے، اور اس کے نام لے کر شعر و شاعری کرتے تھے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. کھلم کھلا لیلا کا نام لے رہا ہے شاعری میں، لیکن بیوی سے محبت مر جاتے تھے شرم سے. اس ماحول میں، مسجد کے ماحول میں مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ پہلے بتاؤ. آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ کہا عائشہ سے. وہ تو انج کمب گئے کہ ہیں ایک ہی ہو گیا. نہیں 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 یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. گھر کی زندگی سکھائے، باہر کی زندگی سکھائے، اولاد سے پیار کرنا سکھایا. آپ دنیا کے سب سے مصروف انسان تھے، لیکن حسن حسین کے ساتھ آ کے روزانہ کھیلتے تھے. آپ جو ڈاکٹر کی پریکٹس بڑھ جاتی ہے وہ نہ بچوں کا رہتا ہے نہ بیوی کا رہتا ہے. میرے بچے یہاں سکول پڑھتے تھے تو ان کے میں ملنے گیا پرنسپل سے، تو وہ کہنے لگے اسی فیصل آباد میں ایک میاں بیوی ڈاکٹر تھے، ان کے بچوں نے وہاں داخلہ لیا تھا. تو ایک دن وہ دونوں میاں بیوی آئے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا گھر میں، اور ہمیں بتاتے بھی کچھ نہیں. تو انہوں نے ان کو بلا لیا. تو بچے کہنے لگے جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے. دونوں میاں بیوی بڑے ٹاپ کا ڈاکٹر تھے. انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا. ہاں جی بیٹا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نوکرانیاں ناشتہ کراتی. ہم دوپہر کھانے میں آتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. تو ہم نے کہا ایسے ماں باپ کو ہم کیا کریں کہ جن کی ہمیں شکل ہی نظر نہیں آتی. تو ہم نے سٹرائک کی ہے کہ ہم نے کھانا ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا مسہیپ ہے ہر بڑے مصروف آدمی کے ساتھ، اور ہر پریکٹس والے ڈاکٹر کے ساتھ کہ وہ اولاد کے نہیں رہتے. تو میرے نبی سے مصروف دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن حسن حسین کے لیے وقت نکالتے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کر گھر میں چکر لگاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کیسا ہے اونٹ تمہارا. پھر ان کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور گھر میں چکر لگاتے تھے. اتنا بڑا رسول اور بچوں کے لیے ٹائم نکالے، اور آپ چھوٹے سے ڈاکٹر اور کلینک کے پیچھے آپ اپنے اولاد کو بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، گھر کو بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے، پیسہ 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 پیسہ. وہ میرا بھائی کہنے لگا کہ پیسہ ہمارے پاس اس وقت آتا ہے جب ہم خود بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں آگے وہ کس کا کام کا ہے، ہمارے بچوں کے کام کا یا کسی اور کے کام کا ہے. تو اعتدال کی زندگی سیکھو، اعتدال کی زندگی گزارو، آپس میں پیار محبت سے رہو. آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، حیا کا دامن مت چھوڑو. یہ ویسے فطرت اسلام نہیں ہے کہ جوان بچے بچیاں کٹھے پڑھیں. اور اب تو مجھے لڑکیاں زیادہ نظر آ رہے ہیں، تسی ہمیں تھوڑے ہوندے جاندے ہو. تو احتیاط سے رہو، نظروں کی حفاظت کرو. اور ہمارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرامی کلچر ہے، یہ کفر کا کلچر ہے. ہمارے ماں باپ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھائیں، وہی آپ کے لیے کامیابی ہے. اور آپ کے والدین آپ بچوں کے لیے جو رشتہ طے کریں وہی آپ کے لیے بابرکت ہے. اس طرح کہ جو آج عنوان چل گئے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں اور بہت ہی یہ نقصان دہ ہیں، چونکہ جو اس عمر کی پسند اور عشق ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ شادی کے بعد بالکل ناکام ہو جاتا ہے اور طلاقوں تک نوبت آتی. اور جو ماں باپ جو طے کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، اور باقی کھٹپٹ تو جنت میں ختم ہوگی، دنیا میں تو ختم ہو نہیں سکتی، تو جنت میں ہی جا کے ختم ہوگی.
تو لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ اپنی پسند کے پیچھے کتنے لڑکے لڑکیاں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ سب تباہی کے راستے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حیا کا دامن نہ چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو حیا بہت پسند ہے۔ جن سے سیکھو، جن سے پڑھو، ان کی عزت اپنے دل سے کرو۔ ان کو نہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تم یہ دیکھو کہ تم نے ان سے سیکھا ہے، اس کو عزت دو، تو اللہ آپ کو اس بہت زیادہ کامیابی سے نوازے۔ نماز کی پابندی کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ماں بہن کی گالی نہ دو، سیاسی جماعتوں کا حصہ نہ بنو، جانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو دینی طور پر۔ سیاسی جماعتیں تو نفرت اور ہمارے سیاستدان تو ویسے ہی کوڑے کا ڈھیر ہیں، کچھ نہیں ہے ان میں سوائے گندگی کے۔ تو اپنی محنت کو اپنی تعلیم میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ان بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کو اعلیٰ طبیب بنا، ڈاکٹر بنا، ہمدرد انسانیت بنا، اس ادارے کو بابرکت بنا، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو یا اللہ طب کا علم عطا فرما، مریضوں کے لیے انہیں مسیحا بنا، مریضوں کے لیے انہیں ہمدرد بنا، مریضوں کے لیے انہیں شفا کا ذریعہ بنا۔ شفا تو دیتا ہے، ان کے ہاتھوں کو ذریعہ فرما لے، ان کی دواؤں کو ذریعہ فرما لے، اور ہمارے سارے تعلیمی اداروں میں یا اللہ ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما، ان کی تربیت فرما، انہیں والدین کا فرما بردار بنا، ان کی شادیوں کے اچھے جوڑ مقدر فرما، نیک و صالح اولاد مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر بہت برا وقت آیا ہوا ہے، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو اس بحران سے نکال لے، اس بحران سے نکال لے، اس بحران سے نکال لے۔ غریب بندے تیرے خودکشیاں کر رہے ہیں اور اپنے عزتیں بیچ رہے ہیں، یا اللہ تو رحم فرما دے، تو رحم فرما، اور یا اللہ رزق کی فراوانی فرما، اور بددیانت اور ظالم اور یا اللہ ہوس پرست حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں نیک لوگوں کے سپرد فرما، ہمیں نافرمانوں کے سپرد نہ فرما۔ جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفا کاملہ فرما، جہاں جہاں بھی مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور یا اللہ جو فوت ہو گئے ایمان پر ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمارا بھی ایمان پہ خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ، اور ان سارے بچے بچیوں، اساتذہ، پرنسپل صاحب اور جتنے بھی شامل ہیں یہاں، ان سب کو بہت جزائے خیر عطا فرما، اور ہم نے تیرے محبوب کا تذکرہ کیا، اسے قبول فرما، اور اسے ہماری زندگی کا زیور بنا، ہماری زندگی اپنے نبی والی زندگی بنا، اس سے ہمیں آراستہ فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا، کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی الکریم۔ 3 نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا، اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، 3 باتیں ہیں: سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ 3 کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں 3 خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا، اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے، اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو، تو یہ اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، اس کی عزت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے دیس کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا ہے،
کہ اللہ میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے. 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے. ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے. اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں. انسان کی تکمیل جنت میں جانے سے نہیں ہوگی، انسان کی تکمیل ہوگی اللہ کے دیدار کے بعد. کہ انسان کے اندر ایک خلا ہے کہ میرا مالک کون ہے، میرا مالک کون، اسے پانا چاہتا ہوں، اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اسے ملنا چاہتا ہوں. اور ایک انسان کی ایک صفت ہے کہ جب کسی چیز کو پا لیتا ہے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی. جو چیز اس کو مل جاتی ہے اس کی کشش 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی. اس لیے تو گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں. کتنے شوق سے بچے بھی خوش ہو رہے، بڑے بھی خوش ہو گئے. یہ پراڈو آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی، چوتھے مہینے گڈی بدلو گڈی بدلو. انسانی نیچر. بہت قیمتی لباس خریدا، 1-2 دفعہ پہن کے جوڑا بدلو جوڑا بدلو. کیونکہ پانی کے بعد کشش ختم ہو جاتی. صرف ایک اللہ ایسی ذات ہے جس کو جتنا پائے گا اتنا کشش بڑھے گی، چونکہ اس کی انتہا کوئی نہیں. انتہا کا مطلب مجھے اس گلاس کو پانے کی خواہش ہے، جب یہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو ختم، میں اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. اشفاق کو یہ ایک سیٹ اپ بنانے کی خواہش تھی، اس نے بنا لیا، پتہ اندر کا جو ایک شوق ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا. 93 ہماری جماعت گئی کینیڈا. میں آپ آکھیا یار سنو نیاگرا تو بکھاؤ. نیاگرا خود میں نے کہا چلو جی. انہیں گڈیاں موڑیاں، ساڑی پوری جماعت پہلے نیاگرا گئے، اتھے زور دی نماز پڑھی، پھر ہم آگئے. دوسری دفعہ میں 98 میں گیا تو میں نے بھی کہا، ساتھیوں نے کہا جی نیاگرا چلے، میں کہا چلو، تو ہماری جماعت چلی گئی. پھر 2000 میں پھر گئے جماعت کے ساتھ ہی، تو ساتھیوں نے کہا مولانا صاحب نیاگرا چلیے. میں کہ ہوں ویک تلے پانی ہو رگی ہوں چھڑو پرا. کیوں کہ کشش ختم. 2 دفعہ دیکھ لیا ختم. صرف اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کو جتنا ہم پاتے جائیں گے نا اتنا ہمیں کھونے کا احساس بڑھتا جائے گا، کیونکہ سرا کوئی نہیں. تو سامنے سرا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اے دی چوڑائی ہے، اے دی لمبائی ہے. لیکن اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہذا جتنا اس میں وہ پانے کی کیفیت پائے گا اتنا کھو جانے کی کیفیت پائے گا. جیسے کسی لمبے سفر پہ ہو تو کہتا ہے یار مکدہ ہی نہیں پیا، سفر ہی کوئی نہیں کیتا. تو صرف اللہ کو ملنے پا لینے میں وہ کشش ہے. اس لیے اللہ کو دیکھنے کے بعد سب کہیں کہ سن جنت دی لوڑ نہیں بابا، تو اپنے آپ نو دکھائی رکھ. سن نہ جنت چاہی دی، نہ حوراں چاہی دی، نہ روٹی نہ پانی، بس بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ہو سب سے آخری معراج انسان، بلندی انسان. جب اللہ رضوان سے کہا کہ رضوان پردے ہٹا، میرے بندے میرا دیدار کرے. اور جنت کی ایک ایک نعمت ایسی ہے، جنت میں بھی ایک چیز یکساں نہیں، ایسے بدل رہی ہوگی. اب یہ ڈیزائن بن گیا نا، اب اس کو بدلنے کے لیے ڈھیر ساری طاقت لگے گی، تاں جا کے بدلے گا. اور وہاں آپ نے ادھر دیکھا اور یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہو. یوں دیکھا اور ادھر دیکھا، ایسے دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہو. چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ یہ بہت جلدی سے اپنے مزاج بدلتا ہے، تو اس تیزی سے بدلیں گی نعمتیں، اس کی شکلیں، رنگ، روپ، کہ وہ کشش ختم نہیں ہوگی. لیکن یہ سب بھول جائے گا جب اللہ سامنے آئے گا. یہ اللہ نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے. اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میرے وعدے پورے ہو گئے جو تمہارے ساتھ کیے تھے.
ابھی اللہ سامنے ہے نہیں، کہ یا اللہ پورے ہو گئے، کہ ایک باقی ہے ابھی پورا کرنا چاہتا ہوں، کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی، رضوان پردے ہٹاؤ میرے بندے، آج مجھے دیکھ، از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفت سر دادن و جان دادن نادیدہ رخیا. امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تیرے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں راکھ ہو گئے، پانیوں میں مچھلیوں کی غذا بن گئے، تیرے عشق میں اپنے آپ کو انہوں نے تیرے دیکھے بغیر یہ کچھ کر کے دکھایا. جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہاتھ ہوگا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا ہاتھ. یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پردے ہٹاؤ، تو یہ پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا، تو پہلا ویلکم جو اللہ کی طرف سے، پہلا جی آیاں نو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا، مرحبا بالصادقین. اللہ اکبر. ایمان والے، نمازوں والے، شہید، اولیاء کرام، کتنی صفات ایمان والا مجمع کھڑا ہوا ہے. اللہ کہے گا اے میرے بندو میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. پھر کہے گا مرحباً بالطائعین، میں اپنے فرمان بردار بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے کہ وہاں جو سب سے پہلا ٹائٹل اللہ ہمیں دے گا سچائی کا دے گا، کہ سچے بندوں کے لیے رب خوش آمدید کہتا ہے. میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں 3 کام داخل کر لیں، اللہ کی قسم ہر لمحہ نماز کا اجر ہوگا. دیکھنے میں اشفاق بیٹھا سودا یہاں طے کر رہا ہوگا، کوئی وہ ادھر 8 بازار میں بیٹھ کے دھاگے کا سودا کر رہا ہوگا، کوئی کسی بازار میں کپڑے کا سودا کر رہا ہوگا. لیکن اگر سچائی ہے، دیانتداری ہے اور انصاف ہے تو ہر لمحہ اس کا سجدہ ہی لکھا جا رہا ہے، رکوع ہی لکھا جا رہا ہے، ذکر و تلاوت ہی لکھا جا رہا ہے. ہر پل کو اگر کیش کرنا ہے، دیکھو نا 5 نمازاں پڑھ کے ہن کی کریے، کتنے نفل پڑھ لے سائیں، اخیر بندہ اٹھتا ہے 5 نمازاں پڑھ کے کم ہو گیا، ایک واری حج کیتا کم ہو گیا، وہ جو پیسے کر دیتے زکوٰۃ دیتی تھے کم ہو گیا، 3 روزے رکھے تھے کم ہو گیا. ہر لمحہ میرے رب کی بندگی بن جائے. 3 کام، سچائی، دیانتداری، انصاف، ہر لمحہ بندگی بن جائے گا. تو بس آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں. او اے کیتی جاندہ، یہ شیطان کا راستہ ہے. دھن رے دھنی یہ اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. کہ پہلے اپنی کمیاں میں، ہم اپنی کمیوں میں جب جائیں گے نا تو ہمیں اوروں کی کمیاں نظر نہیں آئیں گی. جب ہم اپنی کمیوں سے نظر بند کریں گے ہمیں اوروں کی کمیاں نظر آنی شروع ہو جائیں. یہ سچائی گھر میں بھی ہو، دفتر میں بھی ہو، دکان میں بھی ہو، بازار میں بھی ہو. اور ایک زبان کا بول میٹھا کر لے. آخری بات بتا رہا ہوں کہ زبان کا اس سارے کا میک اپ، جیسے یہ اشفاق نے میک اپ کیا ہے، اس سارے کا میک اپ ہے کہ زبان کا بول میٹھا کرو. اس سے گالی نکال دیں، اس سے سخت لہجہ نکال دیں، اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکال. غصے میں لی صحیح بول بولوں، یہ صرف نبی کر سکتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں غصے میں چپ ہو جاؤ، بولو نہیں، ورنہ پتہ نہیں
کتنے دیا عزتاں تباہ کر دے وہ. میں اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا ایک لوہار آ گیا, ان کی 5ویں پشت ہمارے پاس کام کر رہے. میرا جماعتی بھی تھا تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا. میں کہا کیوں آئی بکھو, اللہ بخش اس کا نام بکھو. میں کہا بکھو کیوں آئی؟ تو اس کو میرے کسی کزن نے نا بے عزت کیا تھا, تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب ماما تے دھیاں صرف زمینداراں دیاں ہوندیاں, غریباں دیاں کوئی نہیں ہوندی. دیکھو میں ابھی بھی رو رہا ہوں, حالانکہ یہ قصہ میں سینکڑوں دفعہ سنا چکا ہوں کہ مولانا صاحب غریب دی نہ ماں ہوندی نہ بہن ہوندی, صرف تواڈے زمینداراں دیاں ہوندیاں, ساڈیاں کوئی نہیں ہوندیاں. جتھے پہنچ چھڈو تواڈی مرضی ہے, جتھے پہنچ چھڈو. وہ تھا بھی لوہار, اس نے ایسا مجھے لگے اس نے چھری میرے اندر اتار تھی. تو اگر اپنی زندگی کو ڈیکوریٹ کرنا جیسے اشفاق نے اس حال کو ڈیکوریٹ کیا ہے تو زبان کا بول میٹھا کر لے. غصہ چڑھے چپ ہو جاؤ, چونکہ غصے میں کبھی کوئی صحیح نہیں بولے گا, ہمیشہ اپ ڈاؤن ہوگا. یا تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ, جب اتر جائے پھر اپنا معاملہ طے کرو جو کرنا ہے. اپنی زبان کا بول میٹھا کر. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی ضرور بتائیں. تو آپ نے مجھے دیکھو یوں کیا, زبان پکڑ کے ایکشن کر کے دکھایا کہ معاذ زبان قابو میں رکھنا. جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایسے سمجھایا. اوکھا کام ہے, 3 ویلر ٹرالے نو بریک لاؤنا سوکھا کام ہے, 2 انچ نو بریک لاؤنا مشکل کام ہے. صحابہ کا معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا. ان کا یا رسول اللہ کیا زبان پر بھی پکڑ آئے گا؟ تیرا بھلا ہو, سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. تو ایک اپنی زبان کا بول میٹھا کرنا, خاص طور پر جہاں رشتہ ہے, ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, بیوی کے لیے خاوند ہے, بچی کے لیے ماں ہے, باپ ہیں, بہن ہیں, بھائی ہیں, گھروں کے ملازم ہیں, ملازمات ہیں, افسر ہے, ماتحت ہے, زبان کا بول میٹھا ہو. تو یہ بذات خود ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں نفل اس کو نہیں پکڑ سکیں گے. یہ اتنا بڑا آپ کو میں عمل بتا رہا ہوں. اور ایک اندر کا جذبہ پوزیٹیو کر لیں کہ اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے. میرے نبی کا فرمان ہے, میرے بیٹے انس تمہیں سب سے بڑی سنت بتاؤں, میری سنتوں میں, میری بڑی سنتوں میں بہت بڑی سنت, میری عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے کہ اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت نہ پیدا کرنا, کھوٹ نہ پیدا کرنا کسی کے لیے. اے نہیں آکھیا مسلمان واسطے یا میری امت واسطے یا اپنے پیو واسطے یا اپنے ابے واسطے یا اپنے بھائیاں واسطے, نہیں. وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ, دنیا کے کسی انسان کے بارے میں دل میں کھوٹ نہ پیدا کر. آئے تو دھو دینا, آئے تو دھو دینا. اے ساری زندگی ہے بو کر دیویں, قیامت مل دن تیرا گھر میرے گھر دے نال بڑھ جاوے. تو بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق دے. اس ساری بات کو یعنی میں نے چند لفظوں میں پورا دین بتایا ہے, اور اس دین کو خوبصورت کرنے کے لیے 2 حدیثیں بتائیں. ایک زبان کا بول میٹھا اور ایک دل کا جذبہ سب کے لیے مثبت ہو, نیگیٹو نہ مثبت.